بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فصل فی الوضوء، فصل وضو کے بیان میں۔ یہاں آپ کو سکھائیں گے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں اور وضو کے سنن کیا ہیں اور وضو کے مستحبات کیا ہیں اور وضو کے آداب کیا ہیں۔ تو فصل فی الوضوء، فصل وضو کے بیان میں۔ ارکان الوضوء اربعۃ، وضو کے ارکان 4 ہیں۔ وہی فرائضہ، اور وہی اس کے فرائض ہیں، وہی اس کے فرائض ہیں۔ وہ ارکان وضو اور فرائض وضو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بقول ان کے، بقول صاحب نور العزا کے، کہ فرائض وضو اور ارکان وضو ایک ہی چیز ہے۔ الاول غسل الوجہ، نمبر 1 چہرے کا دھونا۔ وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن، اور اس کی حد لمبائی میں پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک ہے، ٹھڈی کے۔ وحدہ عرضاً، اور اس کی حد عرض میں، چوڑائی میں، ما بین شحمتی الاذنین، وہ ہے جو 2 کانوں کے لو کے درمیان ہے، وہ ہے جو 2 کانوں کے لو کے درمیان ہے۔ والثانی غسل یدیہ مع مرفقیہ، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں سمیت، دونوں ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں۔ والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ، نمبر 3 دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت۔ والرابع مسح ربع رأسہ، نمبر 4 چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور ہر آدمی کا ایک ہاتھ جو ہے وہ اس کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے۔ آپ ایسے ماپو گے اپنے سر کو، دیکھو 4 حصے نکلیں گے، تو یہ 4 ہے۔ وَسَبَبُهُ اسْتِبَاحَةُ مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ، اور اس کا سبب مباح کرنا ہے اس چیز کو جو حلال نہیں ہوتی ہے مگر اسی سے، جیسے کہ نماز ہے، طواف کعبہ ہے اور قرآن پاک کو چھونا ہے۔ وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِيُّ، اور وہ اس کا دنیاوی حکم ہے۔ وَحُكْمُهُ الْأُخْرَوِيُّ، اور اس کا اخروی حکم الثواب فی الآخرۃ، ثواب کا حاصل کرنا ہے آخرت میں۔ گویا دنیاوی حکم ہے کہ نماز مباح، وہ چیز مباح ہو جائے جو بغیر وضو کے مباح اور جائز نہیں ہوتی ہے، اور اس کا اخروی حکم یہ ہے کہ ہمیں آخرت میں اس کا ثواب مل جائے، ہمیں آخرت میں اس کا ثواب مل جائے۔ وشرط وجوبہ العقل والبلوغ والاسلام، اور اس کے واجب ہونے کی شرطیں عاقل ہونا اور بالغ ہونا اور مسلمان ہونا۔ وقدرۃ، یہ مجھے لگتا ہے والقدرت ہونا چاہیے تھا، الف لام کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، شاید یہ کاتب سے غلطی ہوئی ہے۔ وقدرۃ تو والقدرت ہونا چاہیے تھا۔ اور قادر ہونا کافی پانی کے کس پر؟ استعمال پر۔ قادر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پانی موجود ہو، کیا تو کتنا پانی موجود ہو؟ اتنا پانی موجود ہو کہ آپ چہرے کو اور اپنے بازو کو اور اپنے پاؤں کو ایک ایک مرتبہ دھو سکو، ایک ایک مرتبہ، اور اتنا دھو سکو کہ کم از کم ایک قطرہ آپ کے اعضاء سے ٹپک جائے، اس کو دھونا کہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ایسے ہی پوچھ دیا اور مسح کر دیا تو اس کو دھونا نہیں کہتے ہیں، اس کو مسح کرنا کہتے ہیں۔ دھونے میں کم از کم ایک قطرے کا ٹپکنا ضروری ہے، یعنی اتنا پانی آپ کو چاہیے۔ اگر اتنا پانی ہے تو آپ پر وضو فرض ہو جائے گا۔ تو پھر فرض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہے جس کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، دوسرا وہ ہے جس کے انکار سے کافر نہیں ہوتا ہے۔ فرض وہ ہے جو قرآن حدیث، یعنی ایسے دلائل سے جو قطعی الثبوت اور ان کا علم بھی یقینی ہو اور ان کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے جن کا جو قطعی الثبوت ہوتے ہیں، دلائل قطعیہ سے ہوتی ہیں، لیکن ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے ان میں شبہ ہوتا ہے، قطعیت نہیں ہوتی ہے، تو وہ جو ہے ان کا کافر، عمل میں تو دونوں برابر ہیں لیکن ان کا کافر جو ہے، اس کا کافر جو ہے، اس کا منکر جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے والحکم والثواب فی الآخرۃ والشروط، اچھا یہ بھی ہو گیا نا۔ والقدرۃ علی الاستعماء الکافی، اور قادر ہونا کافی پانی کے استعمال پر۔ اور میں نے بول دیا آپ کو کہ کافی پانی کتنا ہے؟ کافی پانی وہ ہے جس میں آدمی ایک ایک دفعہ اعضائے وضو کو دھو سکے، اور دھونا کتنا ہوتا ہے؟
جس سے کم از کم پانی کا جس میں کم از کم پانی کا ایک قطرہ ٹپکے، کم از کم پانی کا ایک قطرہ ٹپکے۔ تو چلے اے لڑکے یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو باہر کر دو، نکال، جو یہ شور کر رہے ہیں ان کو باہر کر دو، جاؤ تم کلاس میں۔ تو وجود الحدث اور حدث کا پایا جانا، وعدم الحیض اور حیض کا نہ ہونا، والنفاس اور نفاس کا نہ ہونا، یعنی حائضہ اور نفاس والی عورت پر بھی وضو کرنا واجب اور فرض نہیں ہے۔ وضیق الوقت اور وقت کا تنگ ہو جانا، ابھی جو ہے ابھی ظہر میں بہت ٹائم ہے، آپ اسی وقت سے وضو کر لو، یہ تو مستحب ہے، لیکن اس وقت آپ وضو کرو۔ کس وقت؟ جب ظہر کا وقت بالکل عین وقت تنگ ہو جائے گا، اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو نماز قضا ہو جائے گی، اس وقت آپ کے لیے وضو کرنا فرض ہو جائے گا۔ والنفاس وحزیق الوقت وشرط صحته ثلاثة، اور وضو کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ عموم البشرت، کھال کو بھگونا، بالماء الطہور، پاک پانی سے، وانقطاع ما ینافیہ، اور ختم ہو جانا، منقطع ہونا اس چیز کا جو وضو کے منافی ہے، من حیض و نفاس و حدث، یعنی حیض کا اور نفاس کا اور حدث کا۔ اگر آپ وضو کر رہے ہو، آپ کو پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، یا آپ نے وضو کیا اور آپ نے استبرا نہیں کیا تھا، آپ کو پیشاب کا قطرہ آ گیا، تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ حیض والی عورت کا اور نفاس والی عورت کا حیض اور نفاس ابھی ختم نہیں ہوا ہے، وہ وضو کر رہی ہے، تو اس کا وضو بھی صحیح نہیں ہوگا۔ وحدث اور حدث، تو یہ جو ہے پیشاب کے آتے ہوئے، پیشاب کے چلتے ہوئے وضو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے جائز ہے جو معذور ہو، اور معذور وہ ہے جس کو مسلسل پیشاب یا ریح کے خارج ہونے کی بیماری ہو یا نکسیر کے آنے کی بیماری ہو، تو وہ اس کا چلتا رہے، وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گا اور نماز پڑھتا رہے گا۔ وَزَوَالُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْجَسَدِ، اور زائل ہونا اس چیز کا جو روکتی ہو پانی کو جسم تک پہنچنے سے، کشمع، جیسے کہ شمع ہے، وشحم، اور اسی طرح سے چربی ہے، اسی طرح سے نیل پالش ہے، اور اسی طرح سے گوندا ہوا آٹا ہے، اور اسی طرح سے چنگم ہے ہمارے زمانے میں، تو بہت ساری چیزیں ہیں، پینٹ ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ کھال تک پہنچنے سے روکتی ہیں پانی کو، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے وضو جائز نہیں ہوگا جب تک ان کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اب جو ہے بہت جو پینٹر ہوتے ہیں وہ کبھی ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نہیں اترتا ہے، کیا کریں؟ تو ان کو چاہیے کہ وہ خوب کوشش کریں اس کو اتارنے کے لیے۔ عام طور سے تیل لگانے سے پینٹ اتر جاتی ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے، چاہے کھانے کا تیل ہو یا مٹی کا تیل ہو تو اس سے اتر جاتا ہے۔ وہ استعمال کرنے کے بعد بھی اگر نہیں اترا تو انہیں اسی طرح سے وضو کر لینا چاہیے۔ فصل یجب غسل ظاہر اللحیۃ الکثۃ، واجب ہے گنی داڑھی کے ظاہری حصے کو دھونا۔ یہ جو میری داڑھی ہے یہ گنی ہے، تو یہ اس کا ظاہری حصہ مجھے دھونا فرض ہے، یہ ظاہری حصہ دھونا فرض ہے۔ اندر جو ہے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض نہیں، صرف ظاہر۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ مسح کر دے 3 مرتبہ، یا وہ جو ہے 3 مرتبہ مسح کر دے، وہ نہیں ہے، وہ صحیح نہیں۔ صحیح یہی ہے کہ یہ جو ہے اس داڑھی کے یہ جو ٹھڈی کے برابر جو بال ہیں اس حصے کا ظاہری کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، اور بالوں کی جڑوں کا دھونا فرض نہیں ہے۔ فی اصح ما یفتیٰ بہ، زیادہ صحیح مفتیٰ بہ قول میں، ویجب ایصال الماء الی بشرۃ اللحیۃ، اور واجب ہے پانی کا پہنچانا اس کی داڑھی کی کھال تک، لحیۃ الخفیفۃ، چھدی داڑھی کی کھال تک۔ جیسے آپ کی داڑھی بھی ابھی چھدی مجھے لگ رہی ہے کہ جو گنی نہیں ہے، تو چھدی داڑھی کی کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اس کے ظاہر کو دھو لینا کافی نہیں ہے۔ ولا یجب ایصال الماء الی المسترسل من الشعر عن دائرۃ الوجہ، اور واجب نہیں ہے پانی کو پہنچانا ان لٹکے ہوئے بالوں تک جو چہرے کی حد سے باہر لٹکے ہوئے، جو چہرے کی حد سے باہر لٹکے، یہ جو بال ہیں نا یہ جو ہے ان کا دھونا فرض یا واجب نہیں ہے۔ ہاں سنت ضرور ہے، ایک چلو اٹھا کر آپ
نیچے سے ایسے اس کو دھو اور اچھی طرح سے اس کو تر کرو، داڑھی کو خلال کرو. یہ تو سنن اور مستحبات میں آتا ہے لیکن فرض نہیں ہے. اور واجب نہیں ہے پانی پہنچانا ان بالوں تک جو چہرے کے حد سے لٹکے ہوئے ولا الی من کتم من الشفتین، اور نہ ان تک جو چھپ جاتے ہیں عند الانزمام، اور نہ اس حصے تک جو چھپ جاتا ہے، اور نہ ہونٹوں کے اس حصے تک. شفتین کے معنی کیا ہے؟ ہونٹ. اور نہ ہونٹوں کے اس حصے تک جو ہونٹ ملاتے وقت چھپ جاتا ہے. یہ نیچرلی اور فطرتاً جو حصہ چھپا رہتا ہے جہاں تک تری ہے، اس کو تجوید کی اصطلاح میں ہم کہیں گے ہونٹوں کی تری والا حصہ. ہونٹوں کی تری والا حصہ جو ہے اس تک پانی پہنچانا اور اس کو دھونا فرض. یہ دیکھو یہ جہاں تک تھوک ہے تری ہے اس کو دھونا فرض. ایک بیمو ہے لگن 10 منٹ لگن ایک کیا وَلَوْ انضَمَّتِ الْأَصَابِعُ، اگر انگلیاں آپس میں مل گئیں، او طال الظفر، یا ناخن لمبے ہو گئے، فغط الانملۃ، پھر انہوں نے پوروں کو چھپا لیا. آپ کا ناخن کیا ہو جائے گا؟ لمبا ہو جائے گا تو وہ پوروں کو کیا کرے گا؟ چھپا لے گا. اسی کا حکم بیان کر رہے ہیں. او کان فیہ ما یمنع الماء، یا اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو پانی کو روکتی ہو، میل وغیرہ ہے پانی نہیں پہنچنے دیتی ہے، کعجین، جیسے آٹا ہے. وجب غسل ما تحتہ، تو واجب ہے اس کے نیچے کے حصے کو دھونا. ولا یمنع الدرن، اور مانے نہیں ہوتی ہے میل. میل جو ہے میل میں پانی پہنچ جاتا ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میل کو اٹھانا اور اس کو زائل کرنا ضروری نہیں ہے. وخر البراغیث، اور پسو کی بیٹ. ونحوها، اور اس جیسی چیز، یعنی جہاں پانی پہنچ جاتا ہے اس کا جو اکھاڑنا اور دور کرنا ضروری نہیں ہے. وَيَجِبُ تَحْرِيكُ الْخَاتِمِ الزَّيِّقِ، اور واجب ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا. یہ سارے مسئلے آپ نے اردو کی کتابوں میں پڑھ لیے ہیں، بس صرف عربی کا ترجمہ کرنا ہے. وَلَوْ ذَرَّهُ، اور حاشی کو دیکھا کرو، حاشی میں بہت سارے مسائل ایسے مل جاتے ہیں جو آدمی کو پھر بڑی بڑی کتابوں میں بھی ڈھونڈنا جن کا مشکل ہو جاتا ہے. وَلَوْ ذَرَّهُ غَسْلُ شَقُوقِ رِجْلَيْهِ، اور اگر اس کو نقصان دے پاؤں کی پھٹن کا دھونا، پھٹنوں کا. جاز امرار الماء علی الدواء الذی وضعه فیہا، تو جائز ہے پانی بہانا اس دوا پر جو دوا اس نے پھٹنوں کے اندر رکھی ہے. پھٹنوں کے اندر جو دوا رکھ اس پر تو فیہا. ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه، اور نہیں لوٹایا جائے گا مسح کو اور دھونے کو اس جگہ پر، بالوں کی جگہ پر، ان کو مونڈنے کے بعد. ولا الغسل بقص ظفره وشاربه، اور نہ دھونے کو ناخن تراشنے کے بعد اور مونچھیں کاٹنے کے بعد. آپ نے وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد آپ نے سر مونڈ لیا، یا آپ نے ناخن کاٹ لیے، یا آپ نے مونچھیں کاٹ لی، تو اب اس جگہ کو دوبارہ دھونا ضروری نہیں ہے. یہی اصل مسئلہ ہے. تو چلو ہاں ٹھیک ہے، وقت ہو گیا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.